نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے اور چاہنے والوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پائلز یعنی بواسیر۔ بواسیر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور ہم نے اس کا علاج قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ڈھونڈا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو نبوت رسالت کے ساتھ حکمت بھی عطا کی۔ انبیاء جتنا تھے سارے کے سارے حکیم بھی تھے، لوگوں کے ایمان کے مسائل بھی حل فرماتے، ان کی صحت کے مسائل بھی حل فرماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو علم الادویہ ہے اس کے بانی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے سے گزرتے اس راستے کے اوپر جتنا بھی درخت ہوتے وہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلامی پیش کرتے اور اس کے بعد اپنا تعارف کرواتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انجیر کا درخت ہے تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا تعارف کرواتا کہ میں انجیر کا درخت ہوں اور میں فلاں فلاں بیماری کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو اللہ اس سے صحت عطا فرماتے۔ اور پھر کائنات کا سب سے پہلا جو درخت ہے وہ انجیر کا درخت ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا انہوں نے انجیر کے درخت کو اپنی پردہ پوشی کے لیے استعمال کیا۔ انجیر کے بہت فوائد ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع لگا ہوا تھا کہ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر دریافت فرمایا، اللہ کے محبوب فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ پیارے آقا، ہم ہر بیماری کے علاج کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ کیا ہم دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ آپ بالکل دوا بھی استعمال کریں، دعا بھی لیں۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہر صورت دوا استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ دوا کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ اور پھر جو مین ہمارا ٹاپک ہے وہ بواسیر، پائلز۔ بواسیر انتہائی خطرناک بیماری ہے اور اس کو سمجھنے سے پہلے جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو قبض ہوتی ہے یہ ہر بیماریوں کی جڑ ہے۔ قبض سے ہی تمام بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے بواسیر کو ختم کرنے کا کہ آپ نے قبض بالکل نہیں ہونے دی۔ اگر قبض ہو چکی ہے تو آپ نے اسے رفع کرنا ہے، قبض نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی بواسیر بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے چاول نہیں کھانے، سرخ لال مرچ نہیں کھانی اور تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی۔ بواسیر کا جو علاج ہے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو 3 دانے انجیر کے لینے ہیں اور اس کو دودھ کے اندر ابال لینا ہے۔ انجیر کھا لینی ہے اور دودھ کو پی لینا ہے۔ یہ ہے علاج طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
اور جو قرآن مقدس میں اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ رعد آپ نے اس کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے، اور 13 دن تک آپ نے اسی پانی کو پیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس موذی مرض سے شفا یاب فرمائیں گے۔ اور پھر یہ مین چیز جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ غذا کو صحیح استعمال کرنا، اعتدال ہو غذا کے اندر۔ جس وجہ سے قبض ہوتی ہے، بواسیر ہوتی ہے، یا معدے کی جتنی بیماریاں ہیں وہ یہ ہماری خوراک کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ بواسیر کا جو مریض ہے وہ جب کھانے کا لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے تو کھانے کو ایک تو آرام آرام سے کھانا چاہیے، اور دوسرا اس کو چبانا چاہیے۔ جس شخص کو بھی بواسیر ہے وہ لقمے کو کم از کم 32 مرتبہ چبا کے کھائے تو انشاءاللہ تعالی بواسیر ختم ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔